اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان شاید مجلس کے قالب میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی عمر میں کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی عمر میں کی ہوئی بات سنی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ انسان پر بہت دفعہ 100% اثر نہیں دکھاتی۔ جیسے خود امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کم سنی میں سکھایا تو ایسا ہے گویا پتھر پر نقش بنایا۔ آپ نے کبھی پتھر پر بنا ہوا نقش دیکھا ہے؟ وہ کبھی بھی آسانی سے مٹتا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے کہ پتھر پر لکھے ہوئے جو نقش بنایا ہوتا ہے اس کو آپ مٹا سکیں۔ اور کسی کو بڑھاپے میں سکھایا ایسے گویا آپ نے پانی پر لکھا، آپ پانی پر آگے بڑھتے جاتے ہیں، دیکھا آپ نے بالوں سی ویو پر بیٹھ کر پانی پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے جا رہے ہوتے پیچھے والا مٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا میرے لیے بہت بڑا یہ خدا کا احسان تھا کہ مجھے اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کی، اس کے لیے ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں توفیق اجباری۔ چلیں بس اللہ میں نے توفیق دے دی، ہم نے سوچا ہم آپ کے ساتھ کچھ باتیں کریں۔ اور یہ جو موضوع ہے میرا آج کا وہ ہے جس کا بول اچھا اس کا نصیب اچھا۔ یہ پچھلے سال میرا محفل مرتضیٰ کے آن لائن جو ریکارڈڈ درس تھے اس میں بیٹیوں کے لیے میں نے 3-4 موضوعوں پر الگ سے کام کیا تھا۔ ان میں سے ایک موضوع یہ تھا، یہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس کا بول اچھا اس کا نصیب اچھا۔ اور الحمدللہ خدا نے مجھے موقع دیا میں اپنی آپ بیٹیوں کے ساتھ بھی، گرین آئیلینڈ کی بچیوں کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے، دیکھیں ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکتی ہوں اور آپ اپنی بات مجھے سمجھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اصطلاح کے اندر انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا جانور ہے جسے خدا کی طرف سے بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جسے خدا نے اپنی ذات سے نسبت دی ہے، علمہ البیان، یعنی ہم نے انسان کو بولنے کی صلاحیت تعلیم دی۔ اب آپ الحمدللہ میرا انداز ہے 1.5-2 سال میں بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض بچے جو لیٹ بولتے ہیں تو مائیں بڑی وری ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میرا ایک بچہ تھوڑا لیٹ بولا تو میں نے اپنے گھر کی میری مدر ان لا سے کہا کہ امی یہ بولتا نہیں ہے، مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن کی ایک آیت دی، کہا ایک تسبیح پڑھ کے سے دم کر کے پلا دو۔ مجھے لگتا ہے میں نے بائی مسٹیک 2 تسبیحاں پڑھ دی، اب وہ اتنا شور مچاتا ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے بیٹا تھوڑی دیر چپ کیوں نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بولنے کی صلاحیت 1.5-2 سال کے اندر انسان کی اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جب شروع میں بولتے ہیں تو میٹھا بھی بڑا لگتا ہے، بس یہ شروع ہی کا بول ہوتا ہے جو میٹھا لگتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مٹھاس چلی جاتی ہے۔ قرآن نے قول کے اعتبار سے کچھ اشارے کیے ہیں، میرے پاس چونکہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے تو میں صرف 3 مثالیں نکال کر لائی ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ پروردگار کہتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو۔ پھر کہیں پروردگار عالم کہتے ہیں قول معروف، اور قول معروف کو اس صدقے سے بہتر قرار دیا خدائے عز و جل نے جس کے پیچھے احسان چڑھانا ہے یا اذیت دینی ہے۔ اور کہیں کہا قول لین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کہا کہ فرعون کے ساتھ لین بات کرو، آرام سے بات کرو، دھیمے دھیرے بات کرو۔ اچھا یہ جو بات کرنے کا میں نے آپ سے کہا نا ٹیکٹ ہے، یہ جو بات کرنے کا ٹیلنٹ ہے، یہ جو بات کرنے کی صلاحیت ہے، یہ میرے اور آپ کے مقدر پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو میٹھا بناتا ہے، یہ ہماری زندگی کو تلخ بناتا ہے۔ مزے کی بات ہے آفٹر پورے تقریباً آلموسٹ 1 سال بعد میں نے اپنی پچھلی ریکارڈنگ محفل والوں سے ریکویسٹ کر کے لی، اور میں نے صبح بیٹھ کے اپنی ہی ریکارڈنگ کو سنا، اور میں نے سوچا بڑے صبر کی بات ہے بندہ کسی شخص کو بیٹھ کے 25 منٹ حوصلے کے ساتھ سنتا رہے۔ بنیادی طور پر ہم الفاظ کی طاقت سے بے خبر ہیں۔ الفاظ کی ایک طاقت ہے، آپ سوچیں گے الفاظ کی کیا طاقت ہے، میں آگے آپ کو مثال دیتی ہوں۔ الفاظ ڈھاتے ہیں، الفاظ اٹھاتے ہیں، الفاظ نوچ لیتے ہیں چہرے کو انسان کے، الفاظ تسلی دیتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں اللہ بڑا ہے۔
میں نے ابھی یہاں بیٹھ کر طالب جوہری صاحب کی میں کتاب لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اس میں سے ایک صفحہ، اس کے پیچھے طالب جوہری صاحب کا جو ہے وہ کمنٹس پڑھے، نیچے کوئی ڈاکٹر محمد عباس صاحب ہیں شمالی نازم آباد کے، ان کے کمنٹس پڑھے. وہ کہتے ہیں پہلے میں اپنے بیماروں کو دوا کے ساتھ ڈیل کارنیگی کی کتابوں کے نام لکھ کر دیتا تھا، اب میں صرف ایک کتاب اپنے نسخے میں لکھتا ہوں اور اس کتاب کا نام ہے رب العالمین دعا اور انسان. اچھا، اردو کی کتاب ہے، پیاری کتاب ہے، واقعی پیاری کتاب ہے. اب آپ سوچیں گے پڑھنے والوں کو تو ساری کتابیں اچھی لگتی ہیں، نہیں ساری کتابیں اچھی نہیں لگتی. میں نے بھی بیسیکلی اس کتاب کو حاصل کرنے سے پہلے ڈیل کی کتاب پڑھی تھی، میٹھے بول میں جادو ہے. اب یہ میٹھے بول میں جادو کیسے ہے، یہ میں پہلے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، پھر کچھ روایات کے لبے لباب کے کس طرح سے یہ جو ہماری بات چیت ہے، یہ جو ہماری روزمرہ کی ہم بولتے رہتے ہیں بقول آغا بہجت کے، سب سے اچھا یہ کہ انسان کم بولے، اور یہ کام ہم عورتوں کے بس کا نہیں ہے. اللہ بھلا کرے ان پیکیجز کا، واٹس ایپ کال کا. پہلے تو انسان سوچتا تھا 2.5 روپے کا 1 منٹ ہے، 10 منٹ کے بعد سوچتا تھا 25 روپے کا بل بن گیا، اور اب وہ سوچتا تھا اسے کیسے بات کو سمیٹا جائے. اب ہمارے چراغوں میں روشنی نہیں رہی، لوگوں کا دل چاہتا ہے وہ پوری پوری رات بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن الفاظ کی کس طرح کی دنیا ہے، الفاظ کس طرح سے، پہلے مرحلے پر میں اسی کتاب میں سے مثال دوں آپ کو، اس کا پیج نمبر 201 ہے، الفاظ کی طاقت. ہم اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر الفاظ کی طاقت کس طرح سے دیکھتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. یہ بنیادی طور پر اب ڈاکٹر ہیں، مجھے یہ نہیں پتا ڈاکٹریٹ والے ڈاکٹر ہیں یا MBBS والے ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان کی صحت پر الفاظ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں بڑی اچھے، حشاش بشاش، ایوری تھنگ از فائن، فزیکلی فٹ ہیں، بلڈ پریشر نارمل، ہارٹ بیٹ نارمل، شوگر نارمل، سب کچھ نارمل، اور بڑے اسی اچھے خوشگوار موڈ کے ساتھ صبح آفس پہنچتے ہیں. اب ماہ مبارک رمضان ہے تو ٹی بریک تو نہیں ہوتی، ورنہ میرا انداز ہے ہمارے ساتھی ٹیچرز کو بھی ٹی بریک دوستوں کو ملتی ہوگی نا. ہر جگہ کام کرنے والے اداروں میں تھوڑا سا ایک وقفہ ہوتا ہے جسے چائے کا وقفہ کہا جاتا ہے. یہ اسی حشاش بشاش موڈ میں چائے کا وقفہ ہوتا ہے. پیون سے کہتے ہیں چائے کے ساتھ ذرا رس شس لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ چائے کے ساتھ کھائیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خالی چائے اچھی نہیں لگتی. بہت سارے لوگ بسکٹ کھانے کے لیے چائے بناتے ہیں، بہت سارے لوگ چائے پینے کے لیے بسکٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. اچھا، چائے ان کی ٹیبل پر لا کر رکھی گئی، اسی دوران آفس میں ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جس سے ان کی پرانی دشمنی ہے. محض دیکھنے کے بعد وہ جو وائبس آئیں گے نا، اس شخص کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، غصہ آنا شروع ہو گیا، یہ پھر آ گیا اپنی مثلا فلنگ دی بلینکس آپ خود ہی کر لیں. جو بھی آپ ایسے موقع پر کسی شخص کو کہتے ہیں ڈیش فلانا پھر سے آ گیا آفس میں، یہ ان صاحب کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ٹیبل پر یوں کر کے ہاتھ رکھتے ہیں. اچھا، یہ ان کو کچھ سخت جملے کہتے ہیں. وہ جو تھوڑی دیر پہلے بلڈ پریشر بڑا اچھا تھا، نہیں ایسا ایسا شوٹ اپ کرنے لگ جائے گا. انہوں نے فرض کریں دوران گفتگو، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آپ کا تو بالکل ایسا مزاج نہیں ہوگا اور مومن کا ایسا مزاج ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے گالی دے دی. گالی سننے کی دیر ہے، یہاں سے یہ جگہ سرخ ہونے لگ گئی، بلڈ پریشر آسمان پر چلا گیا. اور اگر خدا نخواستہ یہ دونوں گتھم گتھا نہیں ہوتے، ہاتھا پائی نہیں ہوتی، تو بھی یہ صاحب جو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر پہلے بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں تھے، انہوں نے ان کو 2 تلخ باتیں یاد دلائیں، انہوں نے ان کو 4 باتیں سنائیں. تم ایسے، اس نے کہا تم ایسے، پھر جب گالیوں کا تبادلہ ہوا، اب یہ صاحب جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور 20 منٹ پہلے 18 منٹ پہلے بالکل نارمل تھے، اب ممکن ہے ان کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ اپ کر جائے کہ یہ فالج کا اٹیک انہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو واقعی فالج ہو سکتا ہے اس غصے کی وجہ سے یا نہیں ہو سکتا. البتہ ہائی بلڈ پریشر کے ایک سٹیج کے بعد فالج ہونے کا چانس ہوتا ہے، اتنی معلومات میری بھی ہے. آپ پوچھیں اس شخص کو کس نے، اچھا اب ان کی بھوک مر جائے گی. اگر یہ شخص اٹھ کر آفس سے چلا بھی جاتا ہے نا اور پیون کہتے ہیں سر آپ نے چائے منگوائی تھی، چائے تو لیجئے، اٹھا کے لے جاؤ، یہ سب کچھ نہیں چاہیے مجھے چائے، جہنم میں گئی چائے. ارے آپ نے تو بڑے پیار سے رس منگوائے تھے، کھائیں. نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اٹھاؤ یہ لے جاؤ، بھوک مر گئی ہے میری. آپ نے دیکھا بھوک بھی مر جاتی ہے، حقیقت ہے انسان کی غضب کے عالم میں بھوک. بعض لوگ سٹریس ایٹر ہوتے ہیں، ادروائز نارملی جہاں غصہ آتا ہے وہاں بھوک چلی جاتی ہے، بائے بائے کر کے ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. یہ الفاظ کی دنیا ہے. ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے بسا اوقات مقدر بن جاتا ہے. یہ جملہ بڑا سخت ہے، بسا اوقات مقدر بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں، وہ میں نے 0 پوائنٹ سے لی ہے، جہاں پر جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکلز کتابی صورت میں ہیں، اور مجھے کیونکہ ایسے الگ الگ سے آرٹیکل پڑھنے کے لیے نیوز پیپر جمع کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، تو میں نے کتابی صورت میں ان کی کچھ والیومز رکھے ہوئے ہیں.
اس کے اندر وہ ایک مثال دیتے ہیں اس وقت کے پولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے، وہ مثال بڑی پرفیکٹ بیٹھتی ہے. کہا کہ یہ اب دیکھیں یہ بالکل غیر سیاسی قسم کی بات چیت ہے، میرا کوئی سیاست سے سروکار، میں نے تو جب سے پیدا ہوئی اپنا ووٹ ہی استعمال نہیں کیا، اتنی میں ڈرا ہوں، خاتون ہوں. لیکن اس کے اندر انہوں نے ایک سیاسی تنظیم کے جو سیاسی پارٹی ہمارے پاکستان کی بہت فیمس، اس کے دو بھائیوں کی مثال دی. آپس میں پارٹی کی میٹنگ کے اندر کوئی گرمی سردی ہوئی، بڑا بھائی کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ شخص ہمیں جیل کا منہ دکھا کر رہے گا. چھوٹے بھائی نے کہا یاد نہیں ہے ماں جی بچپن میں کہتی تھی چندری گل منہ نہیں کٹی تھی. دیٹس اے ٹپکل پنجابی سینٹینس. بری بات منہ سے بولے ہیں. آپ کو کبھی کسی نے کہا بری بات منہ سے نہیں نکالتے؟ امیاں کہتی ہیں، اکثر گھر کے بڑے ٹوکتے ہیں، بری بات منہ سے نکالتے نہیں ہیں. اچھا انہوں نے بھائی نے دوسرے بھائی کو یاد دلائی، لیکن وہ جا چکی تھی بات. اب بڑا بھائی کہتا ہے جب ہم اڈیالہ جیل میں جا رہے تھے تو مجھے ماں جی بھی یاد آئی، بھائی بھی یاد آیا، اور اپنے منہ کا جملہ بھی یاد آیا. ہم کیوں ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں؟ اور کمال کیا ہے، جو شخص بری باتیں کہنے کا عادی ہو جاتا ہے، مطمئن رہیں اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے محمد علی سید صاحب نے تو کوئی چاولوں کا ایکسپیریمنٹ بھی بتایا ہے جو طاہرہ نامی میگزین میں ایک زمانے میں چھپا تھا کہ آپ چاولوں کے جارز رکھ دیں اور ایک چاولوں کے جار کو آتے جاتے کہیں یو فول. اب میرے پاس تو چاولوں پر ایکسپیریمنٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور نہ اتنا ٹیمپرامنٹ ہے کہ آتے جاتے چاولوں سے کہوں یو فول اور دوسرے والے چاولوں سے کہوں تھینک یو. ارے تھینک یو کرنے والی زبان ہوتی تو ہم یہاں پر کھڑے ہوتے بقول ان کے. اب وہ جس چاولوں کو آپ نے یو فول کا میں فنگس لگ جائے گی جار کے اندر پڑے، اور وہ جن کو آپ نے تھینک یو کہا وہ جب آپ پکائیں گے تو بڑے کھلے کھلے نکلیں گے. واللہ عالم یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہمیشہ دیکھا کہ جو اچھی بات کرتے ہیں، جو اچھے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، ان کی زندگی کتنی پرسکون رہتی ہے. میں آپ کو دوسری مثال دیتی ہوں، علامہ آغا ابراہیم امینی علی اللہ مقامہ کے درس اخلاق سے. 90s کی دہائی سے صرف دو چیزیں یاد ہیں مجھے مدرسے کی تعلیمات میں سے. ایک آغا قراتی کی دی ہوئی مثالیں اور ایک آغا ابراہیم امینی کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس کہ آپ اپنے گھر کو اپنی زندگی کو کیسے پرسکون بنا سکتے ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے الفاظ کی طاقت کا اظہار کیا ہے. اب یہاں پر دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال دی ہے ایک خاتون خانہ ہے، شوہر گھر میں آتا ہے، اور یہ میری جو بہنیں بیٹھی ہیں جو ہماری ٹیچرز ہیں اس چیز کو بہت اچھی طرح پریکٹیکل لائف میں ریئلائز کرتی ہیں کہ گھروں میں گاہے بگاہے دعوتیں ہوتی ہیں اور ابھی ماہ مبارک رمضان ہے تو افطاریاں ہوتی ہیں، کھلانا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے جب جا کر کھانا اچھا لگتا ہے بیٹھ کر نوابوں کی طرح تو کھلانے کی بھی عادت ہونی چاہیے. شوہر نے اگر بیوی سے کہا میرے 20 دوستوں کو میں نے ڈنر پر بلایا ہے، بیگم کیا خیال ہے؟ اب یہاں پر بیگم جو ہے نا وہ اس دلہن کی طرح ہوتی ہے جس کے سر پہ قاضی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں لوگوں کو قبول ہے، تو دلہن کہتی ہے قبول ہے. پھر کوئی خالو ماموں چچا دادا باپ بولو بیٹا قبول ہے، تو دلہن ذرا چیخ کے کہتی ہے قبول ہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے دعوت رکھ دی، ہم پکا دیں گے. اب اس خاتون نے 2-2.5 دن لگا کر دعوت کا انتظام کیا. اس 2.5 دن سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے پاس کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے. اگر کوئی مددگار ہوتا تو گھنٹوں میں انسان دعوت ارینج کر لیتا ہے. اب اس نے دعوت ارینج کر لی، یہ آئی ہے سارے دن کی کھپی ہوئی تھکی ہوئی، کندھوں میں کھچاؤ ہے، سر کا پچھلا حصہ بھاری ہو رہا ہے، بس صبح سے لگی ہوں، ٹانگیں بھی کھچ گئی ہیں. اب یہ بیٹھتی ہیں اور آ کر اپنے شوہر کے سامنے اظہار کرنا ہی چاہتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں، میرے سر میں کندھوں میں اور پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، آج کے حصے کا میں نے اوور ٹائم بھی لگا لیا. اس سے پہلے ان کا شوہر ان سے آپشن نمبر 1 یعنی پہلا شوہر کیسا ہے؟ بیگم آج تو تم نے کمال کر دیا، قسم سے شیخ صاحب کہہ رہے تھے آپ کی بیگم ایسا پایوں میں کیا ڈالتی ہیں، ہمارے گھر بھی پائے پکتے ہیں، ایسے پائے تو ہم نے بھابھی کے ہاتھ کے علاوہ کہیں نہیں کھائے. یقین کرے ہاتھ چپک رہے تھے. اور میری مرحومہ امی کہا کرتی تھی پایوں کے اچھے پکنے کی صفت کیا ہے؟ ہاتھ چپکتے ہیں. واقعی چپکتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھے پائے پکے ہوئے اس کا مطلب آپ کے ہاتھ کھانے کے بعد چپک رہے ہیں. دیٹس اے انڈیکیٹر. اب بڑوں کی باتیں ویسے سچی بات ہے، میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اچھے پایوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ آپ جب کھا رہے نا تو پھر آپ کے بعد آپ روزے میں کھانے پینے کا تصور اچھی بات نہیں ہے. اب یہاں پر بیگم صاحب جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ٹھکانے آ جائے گا. اتنی دیر میں بیٹا بھی آتا کہتا امی یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. قسم سے دوستوں کو چھوڑے، مہمانوں کو چھوڑے، میں نے میٹھا اتنی دفعہ کھایا، پھر میں نے جا کر فریج میں دیکھا تو مجھے پتا چلا ایک ڈونگا بھی پڑا ہے، تو میرے دل کو قرار آ گیا. میں رات کو جتنی دیر تک پڑھوں گا وہ میٹھے کا ڈونگا میرا ہے، آپ نے کسی اور کو بھیجنا
نہیں. اب ماں نے اگر سوچا بھی نا صبح جٹھانی کے گھر میں ڈونگا بھیج کر نمبر کما لے گی, اب امی جان کے نہیں بیٹا تو میٹھا پسند ہے, اٹس اوکے فائن. اب یہ عورت جو تھوڑی دیر پہلے کیا کر رہی تھی, اس کے کہاں کہاں درد تھا, کندھوں میں, پیروں میں, اور بعض کا سر میں بھی شروع ہو جاتا ہے خواتین کے, الخصوص اگر ان کو اتنے بندوں کا پکانا پڑ جائے, اگر اور دوسری بازی میں ذرا سست اور ہڈرام ہو. اب اس کی گردن وردن کا درد ختم ہو گیا اور یہ بڑی تازہ دم کھڑے ہو کر کے یہ کون چائے پیے گا, اسے انرجی کس نے دی؟ مثلا 4 جملے شوہر کے اور 2 جملے مثلا بچے کے. اب اسی صفحے کو پلٹ لیں اور یہ پازیٹیو فیملی ہے, یہ بہشتی خاندان ہے, اس خاندان کے اندر دین ہے, اور یہ دیندار لوگ جانتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں بنتا. اب آ جائیں بلیک فیملی کی طرف, یہ وائٹ فیملی ہے. شوہر آتا ہے, بیچاری بیگم صاحبہ بیٹھی ہے, ابھی آ کر صوفے پہ بیٹھی ہے, ابھی تو بولنی بھی نہیں کہ گردن میں درد ہے, اور تم سے دعوت نہیں ہوتی نا تو پہلے منہ سے بول دیتی, بہت ہی اچھا ہوتا, میں ان لوگوں کو ہائی وے لے جاتا, کم از کم ایسی بے عزتی تو نہ ہوتی. چاول نیچے سے دیکھے تھے کیسے چپک رہے تھے, تمہیں 200 روپے کلو والا چاول بھی لا کر دیا جائے. ابھی وہ جو صرف گردن کا درد تھا وہ پورے جسم میں کتنی تیزی سے پھیلے گا. اور اوپر سے بیٹا بھی آ کر کہتے امی آپ کو پتہ نہیں کیا شوق ہے گھر میں دعوت رکھنے کا, جب آپ نے دعوت کا ایسا بیڑا گرک ہی کرنا ہوتا ہے. اب یہ یہاں پر جو پیچھے آنسوؤں کی فیکٹری ہے نا عورت کے دماغ کے اندر, اس سے آنسو ایسے بہیں گے ٹچ اینڈ پور, جیسے ڈسپینسر کا وہ کھول دے تو کیسے پانی بہتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے سامنے سے آج کل چپ رہنے والی عورتیں نہیں, یہ بھی سامنے سے کہیں گی آپ کی تو پورے خاندان کے لیے جتنی قربانیاں دے دو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے. اسے کس نے ڈھایا بولیں, الفاظ نے. اور اسے پچھلی عورت کو کس نے کھڑا کیا تھا, الفاظ نے. اب میں اپنے بچوں پر مثال بناؤں کہ ہمارے بچے, ایک صلوات پڑھے محمد والے, محمد. ہمارے بچے نارملی 2 پرابلمز ہمارے بچوں کی کنورزیشن میں ہیں. ابھی یہ میں کوئی سلینگ لینگویج اور ابے تبے والی زبان کی بات نہیں کر رہی. بڑے مہذب بچے بھی جو بڑے آپ جناب سے بات کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی ایک پرابلم آتی ہے. ہمارے بچوں کی گفتگو کے دوران پازیٹیو جملے نہیں رہے, خیر کی بات نہیں رہی. وہ کیسی باتیں کرتے ہیں, خیر کے برعکس کون سی باتیں ہوتی ہیں, بولے, شر والی باتیں, الٹی سیدھی باتیں. اگر میں فیل ہو گئی تو, ارے اگر کیوں کہتی ہوں, کوئی انشاءاللہ میں بولے پاس ہو جاؤں گی, انشاءاللہ میں فرسٹ ہو جاؤں گی. پچھلے دنوں میں نے کسی فیملی کے بچے کو یہ بات بتائی کہ اللہ سے مانگو تو وہ دیتا ہے. تو میں نے بچپن میں اپنی والدہ سے, مرحومہ سے ایک داستان سنی ہوئی تھی. اب وہ سنی ہوئی داستان تھی, اس کے اوپر ہمارا 50% ہی بلیف تھا, لیکن میں نے 2 سال 3 سال پہلے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. کا ایک بچہ تھا, ماں بستر پر بیمار تھی, بہت سیویئر بیمار تھی. یہ بچہ بیچارہ پیپرز کے دنوں میں صرف اکیلا کیئر ٹیکر تھا اپنی بیمار ماں کا. ماں آتے جاتے کہتی تھی اللہ میاں تجھے انشاءاللہ امتحانوں میں سنہری کامیابی دے گا. بچے کا دل اندر سے ذرا ملول سا تھا کہ امی سنہری کامیابی کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے. دعاؤں سے خدا جہلم کو پاکستان کا کیپٹل نہیں بناتا, یہ اللہ کا مزاج بھی نہیں ہے. اب ماں بیچاری بھی دکھے دل کی تھی, دیکھتی تھی کہ بجائے اس کے کوئی اسکول سے آ کے پڑھائی کرے وہ اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے, کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے. دعائیں دیتی رہتی تھی, اور دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی, دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. یہ بچہ اب جس طرح سے ہمارے لیے نقل کیا گیا تھا کہ ایک دن بیگم ان کی جو ٹیچر ہے پیپر لے کر جا رہی تھی. ٹیچر کا گھر ایک ایسی گلی میں تھا جس گلی کو کراس کرنے کے لیے اسے نالے پر سے گزرنا پڑتا تھا, جیسے ہمارے سوجا بازار ایک نمبر پہ دیکھا آپ نے. اب یہ ٹیچر لے کر جا رہی تھی, اس کے ہاتھ میں فائل تھی جس کے اندر پیپرز تھے بچوں کے, اور الخصوص اس بچے کے سارے پیپرز تھے. ٹیچر کا پیر پھسلا, پتہ نہیں بلی دیکھ لی, کتا دیکھ لیا, کیا ہوا, ٹیچر کے ہاتھ سے وہ فائل گری اور کہاں چلی گئی, شاباش, دیکھا یہ ہوتے انٹیلیجنٹ اور سمارٹ بچے, نالے میں گر گئی. اب ٹیچر کے پاس نالے میں کودنے کا حوصلہ تو نہیں ہوگا, اس نے کیا کیا ہوگا اس بچے کے لیے, پاسنگ مارکس دے کر بچے کو آگے دھکیل دیا. اچھا یہ داستان جب میں سنتی تھی تو میں ہمیشہ کہتی تھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بچوں کو مارکس پیپر میں نمبر مل جائیں اور امیوں کی دعائیں لگ جائیں. 3-4 سال پہلے ہمارا ایک ایسا ہی بچہ تھا, ماں زیارت پر جا رہی تھی, بچہ ٹائیفائڈ میں مبتلا تھا, اور ماں کہتی تھی میں نے ہر حرم میں دعا کی تم پاس ہو جاؤ, اور اس بچے کی بھی وہی فیلنگز ہوتی تھی جیسی ہماری بچپن میں تھی, ایسے کیسے پاس ہو جاؤ. مجھے پتا چلا رزلٹ کے ڈے سے کچھ دن پہلے پنجاب میں, جہاں پر لاہور میں جہاں پر بورڈ کے پیپرز رکھے جاتے ہیں, بورڈ آفس کا وہ ایریا, وہ حصہ, وہاں آگ لگ گئی. جتنے بچوں کے پیپر سے انہیں
پاس آؤٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں ہم بات ہی منہ سے نحس نکالتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ہماری باتوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں مر گئی، اگر میں رل گئی، اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اگر یہ اگر ہماری زندگی سے اگر نکل جائے اور اس کی جگہ دوسرا لفظ آ جائے انشاءاللہ۔ اب میں 2 منٹ کی 2 انبیاء کی مثالیں اور میں نے اپنی ڈائری بند کر دی۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہے۔ میری ایک بہت پہلے کی دوست تھی، اب تک کافی سالوں سے ملاقات تھی، وہ بڑا ماشاءاللہ کہا کرتی تھی، تو میرے بچے کبھی وہ بیل بجاتی تھی، کہتی تھی آنٹی ماشاءاللہ ہی ہے، ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ بچہ دل میں سوچتا ہے آپ بڈھی ہو گئی، میں نے بڑے نہیں ہونا تھا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اچھا میں خود پچھلے دنوں کسی بچی کو دیکھ کر شاید 7-8 سال بعد میں نے دیکھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلنے لگا تھا ارے تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔ پر مجھے اپنے ہی بچوں کے فیڈ بیک یاد آئے کہ آنٹی جب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، تو بالآخر ہم نے بھی تو جوانی کی طرف جانے۔ میں نے کہا نہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو اور بالکل تمہاری لک چینج ہو گئی ہے۔ کنٹرول بڑی مشکل سے، ایک ہوتا ہے نا آخری وقت میں بریک لینا، ایسی صورتحال۔ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں ہماری زندگی میں انشاءاللہ نہیں ہے۔ 2 سال پہلے ہماری ایک امام بارگاہ کی ٹرسٹی کا مجھے فون آیا، کہنے کہ آپ تھوڑا پہلے پہنچ جائیں، ڈرائیور آ گیا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا کہ رات کو ہم نے بہت معروف مرثیہ خان کو انہوں نے بلایا تھا، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، وہ چینلز پر آتی ہیں، تو کہنے لگی کہ وہ نہیں پہنچ رہی، تو ہم نے وہ جو ٹیمپریری ارینج کیا وہ صرف 100 سلام پڑے گی، مرثیہ تو ہم اس سے پڑھوائیں گے نہیں، مرکزی امام بارگاہ کا، آپ آ جائیں، مسجد تھوڑا پہلے شروع کر دیں گے۔ جب میں پہنچی تو میں نے ان سے پوچھا خیریت کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ کیونکہ ان سے میرے اچھے مراسم تھے۔ کہنے کی رات کو انہوں نے جب ٹیکسٹ کیا نا کہ آئی ول بی دیئر مثلا 11:30، تبھی مجھے ہوا کاش یہ انشاءاللہ بھی لکھ دیتی۔ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ جملہ معروف ہے کہ ان کی 50 بیویاں تھیں۔ ایک دم سوچا 50 بیویاں ہیں، 50 بچے ہوں گے۔ 49 کے گھر تو کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوا، 50ویں بیوی کے گھر ایک چھوٹا سا عجیب الخلقت سا بچہ پیدا ہوا۔ ادھر دایا نے لا کر بچہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا۔ انہوں نے بچے کو دیکھ کر کہا پروردگارہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین آئے اور کہا جب آپ کہہ رہے تھے میری 50 بیویاں ہیں اور میرے گھر 50 بچے ہوں گے، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ میرے گھر بولے 50 بچے؟ ہم انشاءاللہ بولتے ہیں، بچے تو بالکل بھی نہیں بولتے۔ اور پھر وہ جو اگر مگر والی باتیں کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہیں۔ وین کا ٹائر بھی بعض اوقات جو ہے وہ بیچارے کی ہوا نکل جاتی ہے، چلتے چلتے وین خراب بھی ہو جاتی ہے، دیر سویر بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اور بات ختم، کس طرح سے منہ سے نکلا ہوا جملہ اگر ہم خدا سے بات کر رہے ہیں تو وہ مقدر کو کب بسا اوقات تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، اگر میری بہنیں، میری بچیوں کی مائیں میرا یہ جملہ سن رہی ہیں تو ایک جملہ کہوں، جہاں ہم اپنی بچیوں کو چھوٹی عمر میں آٹا گوندنا سیکھ لو، گھر سمیٹنا سیکھ لو، کپڑا ڈھنگ سے استری کرنا سیکھ لو، مثلا چائے بنانا سیکھ لو، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سکھانے میں آگے ترقی ہوتی ہے، انہیں یہ باتیں بھی سکھائیں کون سی بات منہ سے نکالنی اور کون سی بات منہ سے نہیں نکالنی۔ ہمیشہ اچھی باتیں، جیسے ڈیل کہتے ہیں نا میٹھے بول میں جادو ہے، آپ اچھی بات کریں گے اچھی بات سنیں گے۔ سب سے زیادہ اچھا منیمم بینیفٹ تو یہ آپ اچھی بات کریں گے، آپ کو اچھی بات سنائی۔ کچھ لوگ منہ سے ایسی نحس باتیں نکالتے ہیں۔ رسول اللہ کی روایت جس سے سید ہاشم رسول محلاتی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، وہ روایت اور بات ختم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آپ نے دیکھی ہے یا پڑھی ہے؟ دیکھا، مجھے پہلے پتا تھا، میں بیچاری ہوں، میں نے آج تک اس کی کوئی ایک ایپیسوڈ نہیں دیکھی، اور خیر میں نے 10 دفعہ سوچا ہے اب جو چھٹیاں آئیں گی نا میں نے دیکھ لینی ہے، لیکن مجھے پتا ہے میرے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر دیکھوں۔ میں نے بالوں کو دیکھا، وہ کہتے تھے ہمارے گھر میں کھانا پہلے لگا دو، یوسف آنے والے ہیں۔ میں نے کہا قربان ہو جاؤ یوسف پر یا آپ پر، نہیں میں نے کسی پہ بھی قربان نہیں ہونا۔ ایک مقام ایسا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آتے ہیں اور وہ دونوں کو تعبیر خواب بتاتے ہیں، وہاں پر نہیں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی جاتی ہے۔ پہلے تو وہ آنٹی زلیخا دے رہی تھی صرف، اس کے بعد مصر کی ساری ایلیٹ کلاس کی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں ایک جملہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے میرے بھائی یوسف کے اس جملے کی طرح دعا مت مانگو۔ کہا رب انی حب السجن مما یدعوننی الیہ، خدا یہ جو گناہ کی دعوت یہ ساری عورتیں مل کر دے رہی ہیں نا، اس سے بہت اچھا تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ اور مزے کی بات ہے خدا نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ جیل میں۔ جیل میں کیسے گئے تھے حضرت یوسف؟ حضرت یوسف کے منہ سے جملہ نکلا۔ رسول خدا فرماتے کتنا ہی اچھا ہوتا میرے بھائی یوسف خدا سے عافیت کو طلب کرتے۔
اور میں نے غور کرنا شروع کیا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے ایسا نہ ہو میں ان کے سر پر پڑ جاؤں، اور اللہ نے ان کو ان کے سر پر ڈال دیا. میرا خدا نخواستہ بڑھاپا رول جائے گا، یا اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹ جائے گی. جب آپ منہ سے نکالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے میں تیرے گمان کے قریب بیٹھا ہوں، جیسا گمان کرے گا ویسا پا لے گا. آپ میں اللہ نے جب سارے کام ابھی تک سنوارے ہیں، آگے بھی میرے کام اللہ سنوارے گا. اچھی بات کرے اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی. اب ایک چھوٹا سا ہون ٹاسک دے دوں. آپ میں سے آخری کس بچے نے اپنی امی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ آخری کب کیا تھا؟ اس دن میں بچے سے پوچھا زو کب گئے، تو معصوم بچے زو ہی نہیں جاتے. آئے مظلوم بچے اپنی امیوں کا. اب آپ آج رات کی افطاری پر جائیں نا تو تھوڑی دیر بیٹھے اور امیوں سے کہیں امی آپ کا ہاتھ تھک جائے گا. میرے بچے امی آپ نے بہت محنت کی. امیاں محنت کرتی ہیں، سب کی کرتی ہیں. اور پتہ ہے ہمیں قدر کب پڑتے، مطلب میں اپنی بات کرتی ہوں، قدر کب پڑی جب وہ جا کے ایک من مٹی کے نیچے سو گئی تو ہمیں احساس ہوا رہے امی نے تو بڑی محنت کی تھی ہمارے ساتھ. آج جہاں پر ہیں یہ الخصوص ہماری ساتھی بہنیں، آج ہم سب جہاں پر ہیں، یقینی سی بات ہے اس میں والدین الخصوص ماں کا اپنا ایک مقام ہے. جب ہم ماں کے شکر گزار نہیں ہیں، ماں کے لیے اچھی بات منہ سے نہیں نکالتے. اکثر بچے تو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ کرتی کیا ہیں سارا دن. آپ گھر میں سے آنے سے پہلے یا اسکول آنے سے پہلے اپنے کپڑے واشنگ مشین میں خود ڈال کر آتے ہیں. کتنے بچے ڈالتے ہوں گے؟ 10%. اوہ زیادہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو ٹھکانے کرنا 100%. گڈ اینڈ گریٹ. لیکن ایک اچھا سا شکریہ میٹھی زبان سے ماں باپ کا، بڑے بہن بھائیوں کا. کل رات میں سولجر بازار 1 نمبر سے نوبل کمپیوٹر کے سامنے سے 3 نمبر تک آئی. میں نے کہا اتنا جم غفیر مردوں کا باہر، وہ اس کلاس کے باہر تو اس کلاس کے باہر. میں نے سوچا انہیں کوئی نہیں گھر جا کر کہے گا یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. آپ ہمیں لاتے ہیں، آپ ہمیں لے جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں. پروردگارہ شب جمعہ ہے انشاءاللہ، آج جمعرات کا دن ہے. ایک دعائیہ جملہ ان مرحومین کے لیے جنہوں نے بڑی مشقتیں کی ہمیں پالنے میں، پوسنے میں. اور حقیقت ہم نے کچھ نہیں دیا، لیکن آج ہم ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارہ زمین کے اوپر گرمی کی بڑی شدت ہے، زمین کے اندر گرمی کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا. بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت، مغفرت اور کرم کی بارش نازل فرما. پروردگار انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو اس ماہ مبارک رمضان میں قبول قرار دے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری دعاؤں کو بھی پروردگار قبول قرار دے. اور ہماری بیٹیاں جتنی پیاری ہیں، جتنی میٹھی ہیں، جتنی ان کے دم سے گھر میں ہمارے رونق ہے، پروردگارہ ان کے مقدر اس سے زیادہ خوبصورت قرار دے، اور انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. اب اپنی ان چھپی ہوئی دعاؤں کے لیے جو میری زبان سے نہیں نکلتی، آپ کی بھی زبان سے بھی نہیں نکل رہی، ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.